بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلحزمته يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن کا بیان کچھ ہو گیا ہے، روزے کا۔ روزہ فرض ہے، قیامت کے دن اللہ نہ پوچھے تو نہ پوچھے، پوچھ لے تو پھر جان چھڑانا مشکل ہے۔ جس سے پوچھے گا تو پھر وہاں یہ نہیں چلے گا کہ مجھے یہ بہانہ ہے، میرے سر کو جو ہے چکر آتے ہیں، میرا دل ڈوبتا ہے، مجھے الٹی آتی ہے، مجھے ابکائی آتی ہے، یہ بہانے اللہ کے سامنے تو نہیں چلیں گے۔ جس طرح روزہ فرض ہے، اسی طرح اسلام کے ارکان میں سے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا معاملہ بھی بہت نازک ہے۔ کتنا نازک ہے؟ یا تو اللہ اتنا مال دے نہ، اور اگر دے اور پھر وہ بندہ زکوٰۃ نہ ادا کرے پھر خیر نہیں ہے اس کی۔ ایک تو دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ طرح طرح سے اس کو مال کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا، کبھی یہ بیمار کبھی وہ بیمار، زکوٰۃ جتنی نکالنی تھی اس سے زیادہ ضائع ہو جاتا ہے، کبھی اس تھانے میں کبھی اس عدالت میں، کبھی ادھر چکر کبھی ادھر کے چکر، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ زکوٰۃ جتنی بنتی ہے اتنی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفوں میں دنیا میں اللہ مبتلا کر دیتا۔ 88,000 جس بندے کے پاس موجود ہے، سال گزر گیا ہے اور وہ ضرورت سے زائد گھر میں پڑا ہوا ہے، بینک میں پڑا ہوا ہے، کہیں بھی پڑا ہوا ہے، یہ بندہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اصل یہ ہے کہ 52.5 تولے جو چاندی ہے اس کی رقم بنانی ہے ہم نے، اور وہ رقم تھوڑا بہت فرق ہوتا رہتا ہے، کبھی 1500 تولہ ہے، کبھی 1600 تولہ ہے، کبھی 2000 ہے، کبھی 1900 ہے، کبھی 1800 ہے، اس کے مطابق آپ بنا لیا کریں۔ 52.5 تولے چاندی کے برابر آپ کے پاس پیسے ہیں یا تھوڑا سا سونا پڑا ہے اور تھوڑی سی چاندی پڑی ہے، ان دونوں کو ملاؤ اور پھر دیکھو کہ ان کی مالیت 88,000 کو پہنچتی ہے یا نہیں۔ اگر تھوڑا تھوڑا ملا کے بھی 88,000 کی مالیت تک پہنچ جائے پھر بھی آپ صاحب نصاب ہیں۔ یہ مسئلہ ذرا اچھے طریقے سے سن لیں۔ خواتین کے پاس جو بیچاری بنی رہتی ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، وہ جو ابا جی نے دیے تھے جہیز میں ہمیں دیے تھے، وہ سارا سامان دیا تھا، تو اس میں 8 تولے سونا بھی ہے، پیسے تو میرے پاس ہوتے نہیں ہیں، میں زکوٰۃ کہاں سے ادا کروں؟ حالانکہ وہ صاحب نصاب ہے، کیونکہ 7.5 تولے سونا جس کے پاس ہے، اگر چاندی نہیں نقدی نہیں تو 7.5 تولے سونا جس کے پاس ہوگا وہ صاحب ہے۔ اور پھر یہ مسئلہ، ادھر کہتے ہو کہ 7.5 تولے سونا ہو اور ادھر کہتے ہو تھوڑا سا سونا ہو تھوڑی سی چاندی ہو، تو تھوڑا سا سونا تھوڑی سی چاندی وہ تو پھر 7.5 تولے کو نہیں پہنچتا، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یاد رکھیں وزن کا اعتبار اس وقت ہوتا ہے جب اکیلی چیز ہو، مالیت کا اعتبار اس وقت ہوگا جب تھوڑا تھوڑا، یعنی تھوڑا سا، اگر آدھا تولہ بھی کسی کے پاس کیا ہے سونا ہے اور 1 تولہ یا آدھا تولہ اس کے پاس چاندی ہے، یا اگر چاندی بھی نہیں 1000 روپے بھی پڑے ہوئے ہیں اس کے پاس، فرض کریں اب تھوڑا سا سونا اور 1000 روپے جو زائد اس کے پاس پڑے، دونوں کو ملا کر دیکھیں گے کہ 88,000 بنتا ہے یا نہیں، تو وہ کیا بن جائے گا؟ صاحب نصاب۔ اور میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ حضرات میری طرف توجہ کریں، پورے یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں، آپ زکوٰۃ نکالیں، اللہ آپ کے مال کو کبھی کم نہیں کرے۔ میں نے نہیں دیکھا کسی کو، بلکہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے 2 آدمی دنیا میں میں نے بڑے تلاش کیے لیکن مجھے نہیں ملے۔ کسی نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہو اور اللہ نے دنیا میں پھر اس کو پکڑا نہ ہو، یہ بندہ مجھے آج تک
نہیں ملا نا. یہ مسئلے وہ اہم مسئلے ہیں جو پوری زندگی آپ کو کیا آئیں گے, یعنی کام آئیں گے. اپنی اولاد کو سمجھاؤ, اپنی نسلوں کو سمجھاؤ, خواتین کو سمجھاؤ. وہ سونا چاندی جو گھر میں پڑا ہو اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے, وہ آگ ہے, آگ. نمبر 1, ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں, وہ آگ ہے وہ. اور دوسرا, وہ مال جو زکوٰۃ ادا نہ کی جائے, وہ سونا چاندی نہیں ہے, وہ آپ کی بیگم کا وہ زیور نہیں ہے, وہ کنگن نہیں ہے. ایک خاتون آئی صحابیہ, کنگن تھا ہاتھ میں, 2 کنگن. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زکوٰۃ ادا کی ہے؟ ابھی تک چونکہ اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا, کہ نہیں جی زکوٰۃ نہیں ادا کی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا پھر تجھے یہ بات پسند ہے کہ پھر قیامت کے دن ان 2 کنگنوں کے بدلے جن کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی, ہاری اللہ جہنم کے آگ کے کنگن تجھے پہنائے؟ کیا اس بات کو تو پسند کرتے؟ اس نے کہا لا لا لا, اللہ کے رسول نا 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 نا. وہ ڈر جانے والے تھے, وہ ڈرنے والے لوگ تھے. ہم نہ ڈر, بے باک, کوئی پرواہ نہیں ہے. اس لیے گھر میں جو سونا چاندی پڑا ہے, زکوٰۃ دی ہے تو مطمئن رہو, اور زکوٰۃ نہیں دی تو اس کو انگارہ سمجھو, وہ آگ ہے وہ. تو 2 مالوں کا میں نے ذکر کر دیا. ایسا آدمی جو زکوٰۃ نہ دے گا تو ذرا آخرت میں جو حشر ہے وہ کیا ہے. پہلے تو دعا کر لیں اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. بندہ جہنم کا تو دھواں بھی برداشت نہیں کر سکتا, یہ کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا. جہنم کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اور پھر اس مال کی وجہ سے زکوٰۃ دے تو پھر ٹھیک ہے, پھر کوئی پریشانی نہیں ہے. زکوٰۃ نہیں دو گے پھر مسائل کھڑے ہوں گے. میں تو یہ کہہ رہا تھا, یہ جو سیاسی جنگ ہمارے ملک میں شروع ہے نا, اور مہنگائی ہے, بیچارے غریب لوگ پھر رہے ہیں, یہ سیاسی لوگوں سے آپ امید ختم کر دیں کہ یہ تقدیر بدلیں گے. اگر آپ لوگ ہی ایک دوسرے کا کیا فرما لیا کریں احساس, زکوٰۃ دینے والے پوری زکوٰۃ دینا شروع کر دیں اور غریبوں کو, تو کتنے غریب لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہو جائیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ حاکم وہ ہے جو رعایا کی خدمت کرے اور رعایا کو ہر سکھ پہنچائے نہ کہ دکھ پہنچائے. یہ ہوتے ہیں حاکم. کیا فرمایا تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ, دریائے فرات کتنا دور مدینہ منورہ سے, سلطنت حضرت کی کہاں ہے؟ دارالخلافہ مدینہ منورہ. فرمایا دریائے فرات, اور فرات تک کئی ملکوں تک حضرت کی حکومت تھی. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ فرمایا کہ اگر کتا پیاسا اگر اپنے آپ کو گھسیٹتے دریائے فرات کے کنارے پر پہنچ کر پانی نہ پی سکا اور مر گیا, تو مجھے اندیشہ ہے کہ اے عمر تو نے اس جانور کا خیال کیوں نہیں رکھا تھا. یہ تھے کون؟ سیدنا, یہ جو حکومت کے لیے حضرت عمر کو پڑھیں. کل میں نے وہ واقعہ سنایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جمعہ کے لیے تشریف لائے تو پوچھنے لگے لوگ, حضرت جمعہ تو آپ کے پیچھے ہم پڑھیں گے, لیکن ایک اشکال ہے, ایک سوال ہے, اس کا پہلے آپ جواب دیں. حضرت نے فرمایا پوچھو. جمعہ آپ نہیں پڑھتے, پہلے پوچھو یہ کون ہے جن کے بارے میں کئی حدیثیں ہیں, اے عمر میں نے جنت میں تیرا محل اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ان کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے کپڑا تقسیم کیا تھا تو آپ کا قد تو ماشاءاللہ لمبا ہے, یہ کرتا آپ کا نہیں بنتا تھا, لیکن آج مکمل کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے اسی کپڑے کا, تو زائد کپڑا آپ نے کیوں رکھا؟ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت عمر نے کیا کہا؟ آج کل کا کوئی ہوتا نا یہ ان میں سے جو لڑ رہے ہیں, حوالات میں بند کر دو اس کو. حضرت عمر نے فرمایا تم نے بالکل ٹھیک پوچھا ہے, تمہارا سوال بنتا ہے, تم پوچھ سکتے ہو. یہ پہلا خطبہ تھا حضرت عمر کا. یہ نا جب آپ خلیفہ بنے تو اس وقت جو پہلا خطبہ دیا تھا اس وقت سے لوگوں کو اس بات کی اجازت دے دی تھی. کیا فرمایا؟ فرمایا اے لوگوں تم میرے ساتھ کیا معاملہ کرو گے؟ تو ایک آدمی نے وہی مجمع میں سے کہہ دیا اے عمر اگر تو سیدھا چلے گا تو تیری اتباع کریں گے, ورنہ پھر ہم تجھے سیدھا کر دیں گے. فرمایا حضرت عمر نے تم مجھے کس سے سیدھا کرو گے؟ فرمایا العصا, لاٹھی سے. حضرت عمر نے فرمایا
پھر کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ مجھے سیدھا کرنے والے لوگ یہ خلیفہ راشد ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ فرمایا تمہارا سوال صحیح ہے، قد میرا لمبا ہے اور کپڑا جو میرے حصے میں آیا وہ، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے سب کو دیا نا، تو اس میں سے میرا بیٹا عبداللہ بن عمر اس کے حصے میں بھی کپڑا آیا، تو اس نے مجھے کہا ابا جان وہ کپڑا میں آپ کو ہدیت کرتا ہوں، وہ آپ لے لیں تاکہ آپ کا کرتا بن جائے، تو یہ اس کے حصے کا کپڑا ملایا میں نے۔ قربان جائیں ایسے لوگوں پر۔ اب کوئی ہے بتاؤ، میں ان کو یہی کہو کہ حضرت عمر کے پیچھے چلو تم، پھر ملک سیدھا ہوگا، ورنہ زکات دیں، زکات سب بھائیوں کو کہو زکات ادا کرو، بھائی تسبیح بھی پڑھو، سبحان اللہ کا بڑا ثواب ہے، لیکن ساتھ ساتھ زکات بھی دو۔ کیا فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ من آتاہ اللہ مالا، اللہ نے جس کو مال عطا کیا، فلم یؤد زکاتہ، پھر اس نے زکات ادا نہ کی، مثل لہ مالہ یوم القیامہ، اس کا وہی مال قیامت کے دن اللہ بدل دے گا۔ اللہ کس شکل میں ہوگا مال؟ شجاعا اقرا، گنجا سانپ۔ یہ مال کیا بنے گا جی؟ سونا ہے گنجا سانپ، چاندی ہے گنجا سانپ، پاکستانی روپیہ ہے گنجا سانپ، ریال ہے گنجا سانپ، اسی طرح ڈالر ہے زکات ادا نہیں کی گنجا سانپ، یہ اونٹ ہیں، بیل ہیں اور چیزیں ہیں، مال زکات ادا نہیں کی، مال تجارت ہے زکات ادا نہیں کی، تو کیا بنا دے گا اللہ اس کو؟ گنجا سانپ۔ اب گنجا کیوں ہے وہ؟ اس کے بارے میں محدثین نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں دو وجہ ہیں، ایک تو عمر اس کی زیادہ ہو چکی ہوگی، جس سانپ کی عمر زیادہ تو وہ گنجا ہو جاتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ زہر اس میں اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے اس کے بال اڑ چکے ہوں گے۔ لہو زبیبتان، اس کے لیے دو زبیبے ہوں گے۔ وہ زبیب سے کیا مراد ہے؟ محدثین کی آراء مختلف ہے، ساری بالکل درست ہے۔ فرمایا اتنا تیز ہوگا وہ سانپ کہ جب وہ کاٹنے کے لیے آگے باچھیں پکڑے گا، جیسے کہ آ رہا ہے یطوقہ یوم القیامہ، اس کو نا گردن میں اللہ کہے گا لپٹ جا، وہ لپٹتے لپٹتے لپٹتے، یہ گردن کو حرکت نہیں دے سکے گا بندہ، اور وہ آگے منہ کرے گا اس کے منہ کی طرف، اور اس کی بچھوں کو پکڑے گا جس نے زکات نہیں دی۔ فرمایا بالعظمت ہے بصدقہ ہے، ثم یقول، پھر وہ جس وقت پکڑے گا اور کاٹے گا نا اس کی بچھوں کو، اس وقت تیزی کی وجہ سے اس کے منہ سے جھاگ نکلے گی، تو وہ ادھر سے بھی جھاگ ادھر سے بھی جھاگ، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہو زبیبتان۔ بعض شارحین فرماتے ہیں زبیبتان کا مطلب یہ ہے دو سیاہ نقطے اس کے سر پر ہوں گے، اور یہ بھی اس کے بہت خطرناک ہونے کی نشانی ہوگی۔ بعض نے تیسرا قول بھی کیا ہے کہ زبیبتان سے مراد انیاب ہیں، انیاب کا معنی اس کے دو دانت ہوں گے بڑے بڑے، اس سے وہ کیا کرے گا؟ وہ پکڑے گا۔ جو بھی صورت ہے خطرناک صورت ہے، کوئی اس میں امن والی صورت نہیں ہے۔ اور فرمایا ثم یقول، پھر پکڑ کے ادھر وہ ادھر ڈسے گا اور ادھر کہے گا کیا؟ تو مجھے سانپ سمجھ رہا ہے؟ انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم تلا، فرمایا کہ میں محمد کی یہ حدیث سن لی، اب اسی مضمون کی آیت بھی آپ نے پڑھ دی جو چوتھے پارے میں ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، ہرگز خیال نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے دیے ہوئے فضل میں بھی بخل کرتے ہیں، اللہ کے دیا ہوا جو فضل ہے اس میں بھی بخل کرتے ہیں، یہ زکات نہیں دیتے، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، یہ بخل ان کے لیے بہت برا ہے۔ سَيُطْوَقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ مال ان کی گردنوں میں قیامت کے دن توق کے طور پر ڈالا جائے گا۔ وہی آ گیا کہ یہ کاٹے گا اور یہ ڈسے گا، کہ یہ کب تک نہیں چھوڑے گا اس کو جس نے زکات نہ دی، جب تک اللہ اس کو حکم، عذاب کہاں چھوڑے گا؟ عذاب اللہ کی مخلوق ہے اور وہ کس کے حکم کے تابع ہے؟ وہ جب تک اللہ نہ چاہے وہ کیسے چھوڑے گا؟ یہ زکات نہ دینے کا انجام ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ہم سبحان اللہ والی تقریریں سنتے ہیں، سبحان اللہ کا بڑا اجر ہے، خواتین کو کون بچائے گا جہنم سے؟ اللہ کا فرمان نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی۔